بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم. پیارے بھائیوں، لوگ سوال کرتے ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، ماشاءاللہ یہاں تینوں ملکوں کے لوگ بیٹھے، انڈیا، امن کیوں نہیں ہے؟ وعلیکم السلام. سکون نہیں ہے، قتل و غارت ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کیا وجہ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، وجہ کیا؟ میں نے آپ کے سامنے سورۃ اعراف 9واں پارہ اور آیت نمبر 96 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے، یہ ملک والے صحیح ایمان لاتے، توحید پر آ جاتے تو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، تو میں ان کے لیے آسمان و زمینوں سے کیا برکات، خزانے میں. لیکن کیا ہے کہ انہوں نے وَكَذَّبُوا، ٹھکرایا، اور پھر ہم نے ان کو اس پر ان کی پکڑ کی. دو گناہ ہیں، آج سنیے ذرا، دو گناہ ختم ہو جائیں، اللہ کی قسم ہمارا ملک پاکستان سونا. اور اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ہے، انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. پہلا گناہ شرک. یہ آپ کہیں گے، لوگ کہتے ہیں یار آپ بس آپ کے پاس اور موضوع نہیں ہے. یہ موضوع ہی بہت اہم ہے. جب تک شرک ختم نہیں ہوگا بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آ سکتی. جب تک کسی ملک میں توحید جو ہے وہ بیان نہیں کی جائے گی اور شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آ سکتی. امن کب آئے گا؟ آگے آج عبدالرحمان، کیوں پیچھے بیٹھ گیا؟ امن تب آئے گا جب شرک ختم ہوگا. اور پھر ایک میں اور بتاؤں، یہ بہت سارے چند علماء ایسے ہمیں ملے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک موجود ہے، قیامت تک رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں دعا سکھلائی. اور آئیے آج سناتا ہوں میں، اٹھائیے قرآن کریم، سورۃ انعام، آیت نمبر 82. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا مطلب؟ مسلمان ہو گئے نا، کلمہ پڑھنے والے، پھر انہوں نے اپنے اس ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو پھر ہم ان کو کیا دیں گے؟ دو عظیم انعامات دیں گے. پہلا، اولئک لہم الامن، ہم ان کو امن دے دیں گے. اور دوسرا، ہم ان کو وہم مہتدون، ان کو ہدایت دے دیں. یہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں بھائی. یہ اگر دنیا میں کسی کو مل جائیں، دیکھیں کسی ملک میں اگر امن نہیں ہوتا، آپ دیکھیں عراق کا حال، سوریہ کا حال، اور اسی طرح جو ہے جہاں پہ امن نہیں، ڈر ہے، مسجدیں بند ہیں، وہاں انسان عبادت بھی صحیح نہیں پورے کر سکتا. اور دوسرا، ہدایت. یہ بھی یاد رکھیے، یہ ہدایت ہے. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی دیر بیٹھ گئے ہیں کہ چلو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں. یہ سب سے بہترین چیز ہے جو مالوں میں نہیں بکتی، جو کولڈ سٹور میں یہاں پہ مارکیٹ میں نہیں ہوتے. یہ صرف ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جسے آپ ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، جسے میں چاہوں گا اسے ہدایت دوں. اسی طرح میرے بھائیوں بہت ساری آیات ہیں. چند ایک آیات سنا کر دوسرے گناہ کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور 116، کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں. اتنا بڑا گناہ ہے بھائی، ہم سوچتے نہیں.
اس کے علاوہ جتنے گناہ میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اور سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 پڑھ لیجئے، خود قرآن کریم پڑھیے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور بہت سی آیات میں اس کی طرف نہیں جانتا۔ میں دوسری گناہ کی طرف آتا ہوں، اور وہ گناہ ہے بدعت۔ بدعت انسان جو کرتا ہے، اب جو بدعت کرتا ہے اچھا، ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، اور دوسرا گناہ جو شیطان کو بڑا پسند ہے، بدعت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے یہ فرماتے، اور آپ نے آج بھی خطیب صاحب سے سنا کہ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام، بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ جو انہوں نے بنایا ہے نا بدعت سیاح، کبھی بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہم میں سے بعض کہتے ہیں نہیں یہ اچھی بدعت۔ اور بدعت انسان، میرے بھائیوں، یہ بڑا گناہ ہے۔ آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، اس کو دل میں احساس ہوتا ہے یار میں گناہ کروں، یار یہ گناہ ہے، کبھی وقت آتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن بدعت کیسے چھوڑے گا جو کر ہی ثواب کر کے سمجھ رہا ہے؟ جو ثواب سمجھ کر رہا ہے وہ کیسے چھوڑے گا؟ مجھے بتائیے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں۔ ہمارے آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں چند بدعات کا نام لوں گا۔ شب برات، یہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا رمضان میں، آخری رمضان جو عشرہ ہے اس میں آپ سے اٹھتے اور فرمایا اس میں لیلۃ القدر تلاش کرو، سوموار اور پیر کا روزہ رکھا کرتے، بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھا کرو گے 100 دفعہ تو تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تم حج کرو، جس نے حج کیا، من حج للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، رجع کہ یوم ولدت امہ، اس طرح لوٹتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو یعنی جنم دیا ہے۔ کتنی چیزیں بتائیں، اگر شب برات کو ہوتے تو بتا جاتے۔ اسی طرح سالانہ عرس، یہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں، آپ نے دیکھا نیٹ بھرا ہوا ہے، جھنڈے اٹھائی ہیں جناب عالی، کدھر جا رہے ہیں؟ سالانہ عرس منانے جا رہے ہیں۔ بابا شریف کا عرس، غوث اعظم کا عرس، اس طرح مجھے معاف کرنا بھائیو کسی کو برا نہ لگے۔ غوث کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے جی کوئی بتائے گا؟ فریاد سننے والا، غوث فریاد سننے والا، غوث اعظم بڑا، سب سے بڑا فریاد سننے والا کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم نے یہ جو ہے یہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کو دے دی، اور جھنڈے اٹھا کر جا رہے ہیں جناب عالی۔ اور ادھر جو جس کی عرس شریف پر جا رہے ہیں وہاں پہ وہ اس کو بابے کو مرے ہوئے تقریباً 500 سال ہو گئے ہیں، ہم اس کا عرس شریف بنانے جا رہے ہیں۔ آج بابے کی شادی ہے جی، اللہ کی قسم یہ بابوں کا یہ معاملہ ختم ہو جائے نا تو توحید آ جائے، سب کچھ امن آ جائے۔ اسی طرح پیارے بھائیو قبروں پر چادریں، یہ میں کچھ چند ایک سنا رہا ہوں، ورنہ تو ابھی شروع کروں تو میرے خیال میں اثر ہو جائے گی۔ قبروں پر چادریں، یہ چادر کی ضرورت تو کسی بیوہ کو تھی، اس کے سر کی چادر اس کو دے دیتے، اس کو آج کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، چادر چڑھاتے ہیں جناب۔ اور یہ یقین کرو قبروں کی بڑی کمائی ہے۔ میں اگلے دن آپ میرے ساتھ واٹس ایپ میرا نمبر لے لینا، سالانہ جو ہیں وہ اس طرح نہیں تھوڑے پیسے، سالانہ بوریوں کے حساب سے پیسہ، لاکھوں کروڑوں پیسہ، مردوں کی کمائی، اچھی کمائی ہے بھائی، نہ کام کرنا پڑے نہ مزدوری کرنی پڑے، ہاں بیٹھے ہیں چپ کر کے جناب، ایک مزار سا بنا لیا ہے اور اس کے اوپر جناب میری چادریں بھی چڑھ رہی ہیں، صندوقڑی بھی رکھی ہے، لوگ پیسہ ڈال کے آ رہے ہیں، مردے کے نام پر کھا رہے ہیں، عوام بھی کھا رہی ہے، حکومت بھی کھا رہی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی رجب کے کنڈے، رجب
جو مہینہ ہوتا ہے اس میں یہ کنڈے منائے جاتے ہیں. حرام ہے میرے بھائی یہ کنڈے منائے جاتے ہیں, مسلمان مناتے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں 11ویں شریف. یہ 11ویں تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ حرام میں چلی جاتی ہے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. تم پر 4 چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. پہلا حرمت علیکم المیتۃ, مری ہوئی جانور کا گوشت, پھر اس کا خون. 2 ان دونوں سے بدتر خنزیر کا گوشت, ان تینوں سے بدتر جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. آج ہم منا رہے ہیں 11ویں شریف. قبر کو جناب عالی اس سے دودھ سے دھوتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے نہیں اگر دودھ, یہ تو تمہاری بھینس ہے, اگر یہ تم نے دودھ اس دن نہ دیا تو دودھ کیا ہو جائے گا, خشک ہو جائے گا. کیا ہے یہ یار, یہ بتائیں آپ. اللہ اکبر اللہ. اسی طرح میرے بھائیو کسی مرنے کے بعد کوئی مر جائے, آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ بتایا ہے, آج تیجا ہے, پھر 10واں ہے, پھر 40واں ہے, پھر برسی ہے, پھر کل شریف ہے, پھر جناب اور کیا ہے آخر میں, پھر بھی نہیں بخشتے سالانہ اور شریف ہے, ساری کیا ہے برسی شریف ہے. اللہ اکبر. مولوی صاحب پھر آ جاتے ہیں, او جی برسی شریف ہے, کوئی کھلاؤ پلاؤ. میں نے آپ کے جو ہے نا وہ والد کو جو ہے وہ اس میں دیکھا ہے خواب میں ننگے تھے. مولوی صاحب کیا کیا, کسی غریب کو آپ نا وہ کپڑے پہنا دو. عبدالرحمن بھائی کیسا ڈھونگ ہے, اس طرح مال کھاتے ہیں. وہ کپڑے کا اچھا جوڑا لے کے بوسکی کا لے کے گھر چلے جاتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح پیارے بھائیو قبر پر اذان دینا آپ نے دیکھا بھائی. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہے ہے, چلو ٹھیک ہے آپ لوگ مانتے ہیں, اگر نہیں ہے تو علامہ طاہر القادری کتنا بڑا علامہ ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے ایک دفعہ جب سنتے ہوں گے ہل جاتے ہوں گے, علامہ کیا علامہ ہے. میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا, آپ مجھے اپنا واٹس ایپ دے دیں, نہ بھیجوں جو سزا آپ دینا چاہیں. قبر پر دفنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس اذان بھی دے رہا ہے اور قبر پر کھڑے ہو کر اس کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے پڑھ من ربوں کا من نبیوں کا. یہ ہے دین بھائیو. اس طرح نہ چلیں بس آنکھیں بند کر کے بس ٹھیک ہے جناب علامہ پیچھے لکھا گیا, یہ جس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں آدمی ہے تو بس وہ صحیح ہے, پہنچ گیا. نہیں, اپنی آنکھیں کھولیے. اسی طرح پیارے بھائیو عید میلاد النبی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منائی, نہ صحابہ کرام نے, یا 4 امام گزرے انہوں نے منائی. یہ بھی ایک دین میں جو ہے وہ اضافہ ہے. اسی طرح محرم میں جو ہے وہ سبیلیں لگانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں 2 روزہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی یہ جو ہے کیا پیدائش کے دن ہے سوموار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں, اس دن مجھ پر قرآن اترا. اور اسی طرح جناب علی 9ویں اور 10ویں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور ہم میں سے بہت سارے سنی بھائی جو ہے وہ بھی سبیلے لگاتے ہیں, بجائے کہ یہ کہ ان کو لوگوں کو افطاری کرائیں, آپ لوگوں کو باور کرائیں آج 9ویں کا روزہ رکھنا ہے بھائی, آج افطاری ہمارے ہاں مسجد میں افطاری گئے, تھوڑا سا دے دے پیسہ کوئی بات نہیں. 10ویں کا روزہ رکھنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بالصیام روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. اور ہم جناب دن کو جناب کھچڑے حلوے مانڈے. عبداللہ ایوب صاحب سو تو نہیں گئے. اسی طرح پیارے بھائی معراج النبی یہ مناتے ہیں ہم, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اللہ اس طرح نماز غوثیہ دیکھیے, نماز ہی ہم نے اپنی طرف سے کر لی. نماز غوثیہ یہ نماز حنفیہ, نماز محمدی کی طرح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح. اللہ اکبر. پیارے بھائیو باتیں بہت ہیں, چند ایک باتیں بتا کر بات کو ختم کروں گا. جو ہمارے حکمران ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, سب نہیں, لیکن بعد جب ان کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے, یہ صدر بنتے ہیں, بجائے یہ کہ وہ شکر کا سجدہ کریں, مسجد میں جائیں, کوئی اور نیک عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, وہ مزار کا رخ کرتے ہیں, داتا دربار پر جاتے ہیں, جا کر وہ کیا کرتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام
عوام میں اگر اس طرح نہیں کروں گا مجھے ووٹ نہیں ملے گا، عوام کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتا۔ اور بھائیو حدیث یاد آ گئی، آپ سب کہتے ہیں یار کیوں اس طرح ہے، یار یہ ہے سکون اس لیے کہ عوام بھی اس طرح ہے نا، جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جیسی عوام اس طرح ہے نا، جیسی عوام ہوگی اسی طرح سربراہ حکمران اس پر مسلط کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں جی حکمران ظالم ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ان دو بڑے گناہ شرک سے جو ہے وہ توبہ کریں، اور دوسرا بڑا گناہ بدعت جو کہ شیطان کو بہت پسند ہے اور جو کہ دین میں اضافہ ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو کہا نا یہ مت کرو، تو کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، تیجہ ہے، دسمہ ہے، کل ہے، یہ ہے وہ ہے، سالانہ ہے، بلانا ہے، قرآن خوانی ہے، یہ اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے بھائیو، یاد رکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ اگر یہ طریقہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کے جاتا۔ اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج تو جو بات کر رہا ہے، تیرا یہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیکی 1400 سال پہلے نہیں پتا چلی، آج مجھے پتا چل گئی۔ بھائی یہی ہے نا، پھر بھائی 1400 سال اگر ہے تو کسی کی بات بتائیے، مجھے دلیل دے، قرآن شریف کی دلیل دے، فلانی جتنے بھی آنے کو بتائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری بات، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ہمارے مکمل جو دین مکمل ہو گیا اس امر میں کوئی چیز اضافہ کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔